محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا سے خیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو گناہوں کی سزاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گناہوں سے کیسے بچا جائے، اس سے کیسے رکا جائے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہوں کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، جدا جدا ہوتی ہیں۔ کبھی تو آدمی ان پر فوراً ترنت پھنس کر گرفتار ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور کبھی دیر سے، کبھی ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی دیر تک مخفی رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سب سے ہلکی سزا وہ ہے جس کو سزا پانے والا محسوس نہ کر سکے، اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے کہ بندہ کی ایمان و معرفت خداوندی چھن جائے، معرفت خداوندی چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اور اس سے کم درجہ کی سزا یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے، مر جائے، اثر نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات، دعا کی لذت نہ ہوتی ہو، اور بندہ کا حرص گناہ پر تیز ہو جائے، گناہ پر دوڑنے لگے، قرآن بھول جائے، استغفار کو کوئی اہمیت نہ دے، دعا کو کوئی اہمیت نہ دے۔ کبھی تو باطن کی سزا آہستہ سے تاریکی پھیلاتی ہے، حتیٰ کہ دل کے افق پر چھا جاتی ہے، دل پر اثر کر جاتی ہے، اور اس کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ اسے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو دنیا میں بدن پر پڑے، چنانچہ کبھی بدنگاہی کی سزا نظر پڑتی ہے۔ پس جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس کو عذاب خداوندی کا مستحق جاننے لگے، پہچاننے لگے، اس پر ضروری ہے کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے سچی توبہ کر لے، سچی استغفار کر لے، اللہ کے دربار میں جھک جائے، تاکہ اس کی یہ توبہ آنے والے عذاب کو ٹالے، ختم کر دے۔ محترم ناظرین، جیسی کرنی ویسی بھرنی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی نہیں بھلایا جاتا، اسے نہیں بھلایا جاتا، بدلہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں سوتا، تو جو چاہے کر لے، دنیا میں تجھے اچھا یا برا سب کرنے کا اختیار ہے، چھوٹ ہے، جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر انسان نیک عمل کیے تو نیک اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اگر برے عمل کیے تو خطرناک سزا ملے گی۔ محترم ناظرین، ایک گناہ پر 40 سال کے بعد بھی غم۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین ہوئے، بہت افسردہ تھے، بہت سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ان سے عرض کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر، یہ غم کس بات کا ہے؟ یہ کس بات کی افسوس ہے؟ فرمایا، یہ غم اس گناہ کا ہے جو میں نے آج سے 40 سال پہلے کیا تھا۔ ہم اس شخص کا واقعہ پہلے سنائیں گے جس نے ایک لڑکے کی طرف نظر گناہ سے دیکھا، گناہ کی نظر سے دیکھا تھا، تو اس کا حفظ شدہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا حافظ تھا۔ قرآن پاک 40 سال کے بعد بھول گیا، 40 سال کے بعد بھول گیا تھا۔ محترم ناظرین، عورت کی کلائی سے مرد کی کلائی چپک گئی، جڑ گئی، ایک دوسرے میں سما گئی۔ حضرت علقمہ بن مرتد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا کہ اس کو عورت کی کلائی چمکتی ہوئی نظر آئی، خوبصورت دکھائی دی اور وہ اس پہ گرویدہ ہو گیا۔ تو اس نے لذت لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اپنی تسکین کو بجھانے کے لیے اپنی کلائی اس کی کلائی پر رکھ دی اور ان دونوں کی کلائیاں آپس میں چپک گئی، جڑ گئی، ایک دوسرے میں سما گئی۔ تو وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنا پورا واقعہ بتایا۔ تو بزرگ نے فرمایا، تم واپس اسی جگہ پر جاؤ، تم واپس اسی جگہ پر لوٹ کر جاؤ جہاں تم نے یہ گناہ کیا تھا، جہاں تم نے یہ گناہ کیا تھا، اور رب العزت سے وعدہ کرو، اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ یہ حرکت نہ کرو گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کو نجات مل گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، شکل بدل گئی۔ حضرت ابن ابی نجیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصاف اور نائلہ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ یہ شام سے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آئے تھے، بیت اللہ شریف کا زیارت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے دوران طواف ایک دوسرے کا بوسہ لے لیا، ایک دوسرے کا بوسہ لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، بگاڑ کر کیا کر دیا؟ پتھر کر دیے، اور یہ مسجد حرام ہی میں رہے، وہیں پر رہے حتیٰ کہ اسلام ظاہر ہوا اور ان کو نکال باہر کیا گیا، اور ان کو نکال کر باہر کیا گیا۔ محترم ناظرین، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔